کھانا فرماتے۔ دوسری چیز شراب پینا اور نشہ کرنا، چونکہ کھانے پینے میں شامل ہے۔ شراب پینا اور نشہ کرنا آج ہم دیکھتے اتنا عام ہو چکا ہے۔ قرآن نے کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں انما الخمر والمیسر، کہ شراب اور جوئے سے بچو، اس لیے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے شراب اور نشے کو عام کر لیا۔ یاد رکھیے، اور نشہ یاد رکھیے یہ اس میں شامل ہے۔ یاد رکھیے شراب جب آتی ہے تو ہم تو صرف شراب مانا نہیں، خمر کے اندر نشہ بھی شامل ہے۔ یاد رکھیے ہر قسم کی چیز جس سے نشہ آتا ہے وہ شریعت میں حرام ہے، چاہے پھر وہ شراب ہو، چاہے پھر وہ تمباکو ہو، چاہے پھر وہ افیم ہو، چاہے پھر وہ گانجا ہو، چاہے وہ نکوٹین ہو، چاہے وہ الگ الگ قسم کے کیفین ہو، اور جتنے آج کل مختلف چیز کے منشیات اور ڈرگز اور جو ناموں سے دنیا میں ساری اسلام میں حرام ہے۔ یاد رکھیے ساری حرام ہے۔ نہیں ایسا تھوڑی ہوتا، اتنے بڑے لوگ کھاتے غلط کھاتے ہوں گے، کہ وہ کیا کرتے ہیں اسے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ حقیقی بات یہی ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے عہد کر رکھا ہے کہ جس نے کوئی نشاور چیز، سنیے حدیث کے الفاظ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے عہد کر رکھا ہے کہ جس نے کوئی نشاور چیز نوش کی اسے جو ہے زینا الخبال پلائے گا۔ جس نے کوئی نشاور چیز دنیا میں لی اسے آپ نے فرمایا زینا الخبال پلائیں گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ زینا الخبال کیا چیز رہتی ہے جو پلائیں گا اللہ؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے کہا جہنمیوں کا پسینہ اور ان کے جسم سے خارج ہونے والا فاسد مادہ خون اور پیپ پلائیں گا اس کو۔ جس نے دنیا میں کیا کیا؟ نشہ کے لفظ، شراب کے لفظ نہیں ہے۔ جس نے دنیا میں نشہ، نشے میں ہر چیز، آپ بولیں گے مجھے نشہ نہیں آتا نا، تو نشہ آتا نہیں آتا اور کب معلوم ہے؟ جب پہلی بار کوئی انسان پہ اس کو آتا ہی نہیں آتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے وہ نشہ ہے۔ یہ نہیں کہ اب تو عادی ہونے والے کو تو پھر تو کچھ بھی دعا وہ تو کھا جاتا ہے نا۔ کچھ لوگ تو ایسے حالت ہے کہ شراب کی بوتلیں گٹ کر جاتے ہیں، لیکن ایک نیا آدمی پیا تو کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے، نشہ آ گیا۔ ایک نیا آدمی تمباکو کھایا تو کیا ہوتا ہے؟ تب نیا آدمی نے بکری کھلائی چکر کھا جاتی ہے وہ۔ اور میں نے دیکھا ایک شخص تھے ایک مرتبہ، انہوں نے مجھے کہا آپ پان کھائیں گے کیا؟ میں نے کہا میں پان وان نہیں کھاؤں گا۔ میں کہا کہ میں آپ کے لیے میٹھا پان منگاتا ہوں، یہاں کا بڑا مشہور ہے۔ بولا اگر آپ پان منگا رہے تو آپ کی چیزوں کے ساتھ میرا پان نہیں منگانا، میرا ہی منگانا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ اب میں نے تو انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جاؤ 2 میٹھے مسالے، 1 پان اور 2 فلاں 300 120 420 وہ کیا نمبرات پورے بول دیے۔ وہ آدمی آیا، 1 پان ان کو دیا، 1 پان ان کو دیا، میں نے تو نہیں کہہ دیا۔ اب وہ جو میرے بازو والا تھا اس نے پان کھا لیا۔ پان کھانے کے بعد وہ ایسا کرسی بیٹھا پورا کانپ رہا ہے اور پسینہ اس کے ہاتھ میں نے دیکھا، اس کا چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے تو میں سمجھ گیا کہ اس نے کچھ گڑبڑ ہوئی، لیکن یہ محفل میں شرما رہا ہے بولنے کو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ ہاتھ لگایا تو پورا پسینہ۔ تو کہا وہ مجھے تمباکو کا پان آ گیا۔ میں نے کہا یہ ڈر سے میں نے پان نہیں کھایا، اور اس کو تمباکو کی عادت نہیں تھی، اور اس برا حال ہوا چونکہ اس نے چبا چکا تھا 1 2 نوالے، اس کو کلی کرانا پڑی اور اس کو لٹا دینا پڑا اور پورا پسینہ اس کو جا رہا سر سے اوپر۔ یہ مانا ہے نشے کا۔ جب پہلی بار لے، عادی آدمی کو تو آپ نشہ کیا اس کو کچھ بھی کیجیے نشہ نہیں چڑھتا ہے، لیکن مانا پہلی بار لے تو ہر نشاور چیز کے تعلق سے یاد رکھیے اس معاملے میں وہ ہے۔ اسی طرح صحیح جامع صغیر کی روایت آپ نے فرمایا مسلسل شراب پینے والا، شراب کا عادی اگر مر جائے تو اسے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے شراب کا عادی ہو، جو شراب پیتے پیتے مر جائے، آپ نے فرمایا عادی مر گیا تو وہ اللہ سے اس طرح ملے گا جیسے وہ بتوں کا پجاری ہو۔ شرابی انسان اگر شراب کی حالت میں مر جائے تو اللہ سے ایسے ملے گا جیسے وہ بتوں کا پجاری مشرک تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اسے اپنے اوپر حلال سمجھیں گے یا اسے جو ہے ضرور پیئیں گے، اور آج ہو رہا ہے، لوگ شراب اور نشے کو حلال سمجھ کے پی رہے اور غٹ کر جا رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نشاور چیز شراب ہے، ہر نشاور چیز شراب ہے اور شراب کے حکم میں داخل ہے۔ دیکھیے حدیث واضح ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا تمباکو کا لفظ کہاں ہے؟ ارے میرے بھائی عقل پکڑو، اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا بنیاد ہے شریعت میں، شریعت ایک چیز کو نام سے نہیں لیتی ہے۔ پھر افیم اور گانجے کا بھی لفظ نہیں شریعت میں، تو پھر اس کو کیوں حرام قرار دیتے آپ؟ اس لیے کہ اس میں نشہ ہے، تو اصول نشے کا ہے، نام کا نہیں ہے کسی چیز کا، اصول نشہ ہے، نشہ حرام ہے، یاد رکھے شریعت کے اندر۔ ٹھیک ہے، اور انسان اگر کوشش کرے نا سب کچھ کر سکتا ہے، اور سوچ لے نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہو سکتا، پھر تو مر جائیے اسی حالت میں۔ عزم کر لیا انسان نے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں نشہ اور ایسے ایسے منشیات اور ایسے ایسے برے زندگی کے حالات سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا کہ رشک ہوتا ہے دیکھ کر کہ یہ وہ شرابی تھا، آج دیکھو اس کی زندگی کیسی تبدیل، اور یہ وہ نشہ کرنے والا تھا، اور یہ وہ جواری تھا، اور یہ وہ زانی تھا، اور یہ وہ چور تھا، اور یہ وہ ڈاکو تھا، اور یہ وہ دھوکے باز آدمی تھا، اور یہ وہ تھا جو فلاں کام کرتا تھا، آج زندگی بدل لیا۔ بس سچی توبہ ہو تو معاملہ سدھر جاتا ہے۔ تیسری چیز